بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب کے اس خوبصورت چینل پر میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں، اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں آج کل، اس کا نام ہے مذہب اہل بیت علیہم السلام، اور اس کے اب تک ہم نے 291 پیجز پڑھ لیے ہیں۔ آئیے آج ہم پیج 292 سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور اس میں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، پچھلی آڈیو میں ہم نے جواب مکتوب کا آغاز کر کے اور 20 احادیث پڑھ لی تھیں کہ جس میں کہ سین جو ہیں انہوں نے سوال کیا تھا احادیث کے حوالے سے کہ وہ چاہتے تھے کہ احادیث بیان کی جائیں، تو جو شین ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا میں 40 احادیث یعنی مکتوب نمبر 24 ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا، اور جس کے جواب مکتوب کا آغاز ہو چکا تھا، جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 40 حدیثیں اس مقام پر ہم ذکر کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کے لیے یہی کافی ہوں گی۔ تو پچھلی آڈیو میں ہم نے سامعین 20 احادیث پڑھ لی تھی، اور اس آڈیو میں یعنی کہ آڈیو نمبر 20 پارٹ نمبر 20 میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں 21ویں حدیث سے، اور ابھی جواب مکتوب چل رہا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ مزید اس جواب مکتوب میں ہمیں کیا کیا علم ملے گا۔ جی چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ پیج 292 ہے اور حدیث نمبر 21 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے علی علیہ السلام، بشارت جنت ہو اسے جو تمہیں دوست رکھے اور تمہارے معاملے میں سچائی برتے، اور ہلاکت ہو اسے جو تمہیں دشمن رکھے اور تمہارے متعلق جھوٹ بولے۔ اور یہاں پہ حدیث ختم ہو گئی کیونکہ انورٹڈ کاما ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لکھا ہے کہ امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 پر درج کیا ہے، اور درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن بخاری و مسلم نے درج نہیں کیا، اور اس کے بعد یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اب حدیث نمبر 22 ہے، اس کی بھی ہم عربی تو ظاہر ہے ہمارے لیے پڑھنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر اعراب یعنی کہ عربی کے جو زیر زبر پیش ہوتے ہیں وہ ہمیں یہاں پہ صحیح طرح لکھے نہیں ہوتے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی غلط پڑھ لیں، اس لیے ہم ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو جی 22ویں حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ جو شخص میری زندگی جینا اور میری موت مرنا اور سدا بہار باغ جنت میں جس کا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے رہنا چاہتا ہو، وہ علی علیہ السلام کو دوست رکھے، کیونکہ علی علیہ السلام تم کو راہ ہدایت سے کبھی الگ نہ کریں گے اور نہ گمراہی میں کبھی ڈالیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ دیکھیے یہی کتاب صفحہ نمبر 72 اور صفحہ نمبر 75 پر۔ اس کے بعد ہم آ گئے ہیں حدیث نمبر 23 پہ، جس کا ترجمہ ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں ہر اس شخص کو جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی کہ علی علیہ السلام کا تابع فرمان رہے، اور جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے علی علیہ السلام کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے مجھے دوست رکھا اس نے خدا کو دوست رکھا، اور جس نے علی علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ اور انورٹڈ کاما میں یہاں پہ حدیث ختم ہو گئی ہے، جس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ دیکھیے یہی کتاب صفحہ نمبر 76 پر۔ اچھا، اب ہم حدیث نمبر 24 پہ آ گئے ہیں، جس کا ترجمہ ہے بریکٹ میں کہ جسے یہ خوشگوار معلوم ہو کہ میری زندگی جیے اور میری موت مرے اور باغ عدن میں رہے، وہ میرے بعد علی علیہ السلام کو اپنا امیر سمجھے اور علی علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین کی اطاعت کرے، اور میرے بعد میرے اہل بیت کی پیروی اختیار کرے، کیونکہ میرے اہل بیت علیہ السلام میری اطرت ہیں، میری طینت سے پیدا ہوئے ہیں، انہیں میرا ہی فہم و علم بخشا گیا ہے۔ پس ہلاکت ہو میری امت کے ان لوگوں کے لیے جو میرے اہل بیت علیہ السلام کے فضل و شرف کو جھٹلائیں اور میری قرابت کا خیال نہ کرے، خدا ان کو میری شفاعت سے محروم رکھے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 25 کو ہم پڑھ رہے ہیں ترجمہ، اور اس کے بارے میں ہم نے جو ترجمہ پڑھنا ہے وہ انورٹڈ کاما میں کچھ اس طرح سے ہے کہ جسے یہ پسندیدہ ہو کہ میری زندگی جی اور میری موت مرے اور اس جنت میں داخل ہو جس کا میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور جنت خلد ہے، پس وہ علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت کی اطاعت و فرما برداری کرے، کیونکہ وہ تمہیں راہ راست سے کبھی علیحدہ نہ کریں گے اور نہ گمراہی میں کبھی ڈالیں گے۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ دیکھیے صفحہ نمبر 74۔
اب ہم آ گئے ہیں حدیث نمبر 26 پڑھ رہے ہیں اور پیج نمبر 297 پر ہیں۔ ترجمہ ہے کہ اے عمار، جب تم علی علیہ السلام کو دیکھنا کہ وہ کسی راستے پر جا رہے ہیں اور لوگ کسی اور راستے پر چل رہے ہیں، تو تم اسی راستے کو اختیار کرنا جس پر علی علیہ السلام ہے، وہ تمہیں کبھی ہلاکت میں نہ ڈالیں گے، نہ راہ راست سے جدا کریں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ دیلمی نے عمار و ابو ایوب سے اس کی روایت کی ہے، جیسا کہ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 156 پر مذکور ہے۔ اچھا، اب ہم حدیث نمبر 27 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ بہت چھوٹی سی ہے۔ اس میں ترجمہ ہے کہ میرا ہاتھ اور علی علیہ السلام کا ہاتھ عدل میں برابر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 153 اور حدیث نمبر 2539۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 28، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میری پارہ جگر فاطمہ سلام اللہ علیہا، کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ خدا بند عالم نے روئے زمین کے باشندوں پر ایک نظر کی تو 2 شخص منتخب کیے، ایک تمہارا باپ اور دوسرا تمہارا شوہر۔ اچھا، اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129 اور بھی بکثرت اصحاب سنن نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 29، جس کا ترجمہ ہے کہ میں منظر میم نون زیر ڈرانے والا ہوں اور علی علیہ السلام ہادی ہیں۔ اے علی علیہ السلام، تمہارے ہی ذریعے میرے بعد ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ اب اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ دلمی نے ابن عباس کی حدیثوں سے اس کو لکھا ہے، کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ 150 پر بھی موجود ہے، ملاحظہ ہو حدیث نمبر 2631۔ اچھا، اب ہم اس کے بعد حدیث نمبر 30 پہ پہنچ گئے ہیں۔ بڑی اچھی سپیڈ ہے ہماری، ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ مجھے بھی پڑھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو سننے میں اچھا لگ رہا ہوگا۔ بیچ بیچ میں سامعین میں اس لیے اس طرح کی کوئی بات کر دیتی ہوں تاکہ نہ آپ بور ہوں، میں تو خیر ہوتی بھی نہیں ہوں، ویسے آپ بھی نہیں ہوتے، مجھے پتہ ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 30 پہ آ گئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اے علی علیہ السلام، میرے اور تمہارے سوا کسی اور تیسرے کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجد میں بحالت جنابت ہو۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے حاشیے میں کہ ابن حجر نے سوائق محرقہ میں اس حدیث کو لکھا ہے، ملاحظہ ہو سوائق محرقہ باب نمبر 9۔ اور اب اس کے بعد ہم حاشیے سے ہٹ کے پیج پہ آتے ہیں۔ اس پہ لکھا ہے کہ اسی جیسی طبرانی کی حدیث ام سلمہ سے اور بازار سے منقول ہے، انہوں نے سعد سے روایت کی ہے۔ سعد کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں کہ مسجد میں بحالت جنابت ہو سوائے میرے اور علی علیہ السلام کے۔ اب حدیث نمبر 31 ہے، جس میں لکھا ہے میں اور یہ یعنی علی علیہ السلام قیامت کے دن میری امت پر حجت ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ خطیب نے انس کی حدیث سے اس کو نقل کیا ہے۔ اب جہاں پہ لکھا ہے انس کی حدیث، اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ کنز الاعمال یعنی حاشیے میں لکھا ہے کہ کنز الاعمال حدیث نمبر 2632 اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 157۔ اچھا جی، اب پھر ہم یہ پیج پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے خطیب نے انس کی حدیث سے اس کو نقل کیا ہے۔ قابل غور یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نبی کی طرح کیوں کر حجت تھے۔ آپ کا بین ہی نبی کی طرح حجت ہونا تو اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی عہد ہوں اور آپ کے بعد امور کے مالک و مختار ہوں۔ اب حدیث نمبر 20 نہیں، ہم تو 30 پہ آ گئے تھے، 32 پہ آ گئے ہیں جی۔ وہ پڑھنے میں تھوڑی سی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ معذرت چاہتی ہوں۔ اب یہ حدیث 32 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے معبود حقیقی بس اللہ ہی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ اب اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے، اچھا ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 300 پر۔ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی کے اوسط میں خطیب نے المتفق میں درج کیا ہے، جیسا کہ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 159 پر مذکور ہے۔ ہم اسے صفحہ نمبر 233 پر ذکر کر چکے ہیں اور ایک مفید حاشیہ بھی تحریر کیا ہے۔ اچھا جی، ہم نے یہ پڑھ لیا ہے اور اب ہم حدیث نمبر 33 پر آ گئے ہیں جی۔ لکھا ہے ترجمہ کے ساق العرش پر لکھا ہوا ہے معبود حقیقی بس اللہ ہی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، جن کو علی علیہ السلام کے ذریعے تقویت بخشی اور علی علیہ السلام سے جن کی مدد کی۔ اب اس کے بارے میں
لکھا ہے حاشیے میں کہ طبرانی نے کبیر میں اور ابن عساکر نے ابو الحمرا سے مرفوعاً اس کی روایت کی ہے. ملاحظہ ہو کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ 158. اوکے جی، ہم نے یہ بھی پڑھ لیا حاشیے میں. اب ہم آ گئے ہیں حدیث نمبر 34 پر، اور اس میں ہے ترجمہ اس کا کہ جو شخص یہ چاہے کہ نوح علیہ السلام کو ان کے محکم ارادے میں، آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے حلم میں، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تیزی ذہانت میں، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زہد میں دیکھے، وہ علی علیہ السلام کی طرف دیکھے. اس حدیث کو بحیقی لکھا ہے، بے ہے یہ قاف چھوٹی ہے، یا بحیقی نہیں، بحیقی ہوگا، نے اپنے صحیح میں، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں درج کیا ہے. اور اس کے بارے میں حاشیے میں تھوڑا سا تفصیل سے پڑھے لیتے ہیں. لکھا ہے کہ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149. امام رازی نے بھی اپنی تفسیر کبیر صفحہ نمبر 288 جلد نمبر 2 میں اس حدیث کو بسلسلہ تفسیر آیہ مباہلہ درج کیا ہے، اور موافق و مخالف دونوں کے نزدیک بطور مسلمات ہونا لکھا ہے. ابن بطابے توہے نے ابن عباس کی حدیث سے اس کی روایت کی ہے، جیسا کہ احمد بن محمد بن صدیق حسنی مغربی وارد قاہرہ کی کتاب فتح الملک بصحت حدیث باب مدینۃ العلم علی علیہ السلام کے صفحہ نمبر 24 پر مذکور ہے. من جملہ ان اشخاص کے جنہوں نے اعتراف و اقرار کیا ہے کہ علی علیہ السلام تمام انبیاء کے اسرار کے جامع تھے، محی الدین ابن عربی ہیں، جیسا کہ عارف شعرانی نے کتاب الواقعیت والجواہر صفحہ نمبر 72 مبحث میرے خیال ہے یہ لکھا ہے 32 میں، اور ابن عربی سے نقل کیا ہے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں، اور اب ہم حدیث نمبر 35 پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے اے علی علیہ السلام، تم میں عیسیٰ سے مشابہت ہے. یہودیوں نے عیسیٰ کو دشمن رکھا اور دشمنی میں اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے ان کی ماں پر بہتان باندھا، اور نصارہ نے انہیں دوست رکھا اور اتنا غلو کیا کہ اس منزل پر پہنچا دیا کہ جس پر وہ فائز یعنی خدا کا بیٹا کہہ دیا. اچھا، یہاں حدیث تو ختم ہو گئی، اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ مستدرک جلد نمبر 3 یعنی 3 اور صفحہ نمبر 122. اب حدیث نمبر 36 کو ہم پڑھ رہے ہیں. ترجمہ سابقین 3 ہیں. ایک تو وہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت کی، یعنی یوشع بن نون، جو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. دوسرے وہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت کی، یعنی صاحب یاسین. تیسرے میری طرف سبقت کرنے والا، اور وہ علی ابن ابی طالب ہیں. اس حدیث کے اختتام کے اوپر لکھا ہے کہ ہم حاشیے میں پڑھیں. حاشیے میں لکھا ہے طبرانی و ابن مردویہ نے ابن عباس سے اس حدیث کی روایت کی ہے، اور دیلمی نے حضرت عائشہ سے. یہ حدیث بہت مشہور حدیثوں میں سے ہے. یہ ہم نے پڑھ لی. اب ہم آ گئے ہیں الحمدللہ حدیث نمبر 37 کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. لکھا ہے کہ صدیق 3 ہیں: حبیب، نجار، مومن آل یاسین، جنہوں نے کہا تھا کہ اے قوم والو مرسلین کی اطاعت کرو، اور دوسرے حزقیل، مومن ہیز قافیہ لام، مومن آل فرعون، جنہوں نے کہا تھا کہ کیا تم کسی شخص کو صرف یہ کہنے پر قتل کر ڈالو گے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور تیسرے علی ابن ابی طالب، اور وہ تینوں میں افضل ہیں. اچھا، یہاں پہ حدیث ختم ہو گئی. اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو نعیم و ابن عساکر نے ابو لیلہ سے مرفوعاً اس حدیث کی روایت کی ہے، اور ابن نجار نے ابن عباس سے مرفوعاً اس کی روایت کی ہے. ملاحظہ ہو حدیث نمبر 31 باب نمبر 9 فصل 2 سوائق محرقہ صفحہ نمبر 74 اور 75. تو یوں ہم نے اس حدیث کے بارے میں پڑھ لیا. اب ہم الحمدللہ حدیث نمبر 38 پڑھ رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں کہ میری امت میرے بعد تم سے بے وفائی کرے گی، تم میرے ہی دین پر زندہ رہو گے اور میری ہی سنت پر رہتے ہوئے قتل کیے جاؤ گے. جس نے تمہیں محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے تم سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور اب یہاں بریکٹ میں چھوٹا سا ورڈ لکھا ہے تمہاری یہ داڑھی، تو اور تمہارے اس سر کے خون سے رنگین ہوگی، تمہاری یہ داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگین ہوگی.
اور یہ اس کے بارے میں انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے، کیونکہ ہم پیج 304 پہ آ گئے ہیں، اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147 علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں اس کی صحت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ہم نے یہ پڑھ لیا، اور اب اس کے بعد تھوڑی سی اور تفصیل اس کے بارے میں کتاب میں لکھی ہے، اور میں پڑھ دیتی ہوں۔ لکھا ہے کہ اور امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آگاہی دی تھی کہ امت اسلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ سے بے وفائی کرے گی۔ اچھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اور اس کے بعد والی حدیث ابن عباس، ان دونوں حدیثوں کو امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140 پر درج کیا ہے۔ نیز ان دونوں کو علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں بیان کیا اور تصریح کی ہے کہ دونوں حدیثیں بخاری و مسلم کے معیار پر ہیں۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا، تو اب ہم آگے چلتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تمہیں بہت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا دین محفوظ رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا دین محفوظ رہے گا۔ اب ہم آ گئے ہیں، اور انورٹڈ کاماس میں کلوز ہو گیا ہے، وہ گفتگو ہو رہی تھی حدیث نمبر 38 کے ساتھ، انہوں نے یہ 2 باتیں اور لکھی تھیں۔ اب ہم حدیث نمبر 39 پہ آ گئے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جو کہ پیج نمبر 305 پر ہمیں مل رہا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ تم میں ایک شخص وہ بھی ہے جو قرآن کی تعویل کے متعلق اسی طرح قتال کرے گا جس طرح میں نے اس کی تنزیل کے متعلق قتال کیا ہے۔ لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے، ان میں ابو بکر و عمر بھی تھے۔ ابو بکر نے پوچھا، وہ شخص میں ہوں یا رسول اللہ؟ سوالیہ نشان۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ عمر نے پوچھا، میں ہوں یا رسول اللہ؟ سوالیہ نشان۔ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن وہ جوتیوں کا ٹانکنے والا، اور یہ بات جو لکھی ہے جوتیوں کا ٹانکنے والا، یہ انورٹڈ کاما میں، اور آگے لکھا ہے یعنی حضرت علی علیہ السلام جو اس وقت آپ کی نالین مبارک درست کر رہے تھے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ہم حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ خوشخبری سنائی، تو حضرت علی علیہ السلام اپنے کام میں اسی طرح مشغول رہے، گردن بھی نہ اٹھائی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی سن چکے تھے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ امام حاکم نے اس حدیث پر مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث بشرائط شیخین صحیح ہے، مگر ان دونوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں اس حدیث کو لکھا ہے اور اعتراف کیا ہے کہ یہ حدیث بشرائط شیخین صحیح ہے۔ امام احمد نے مسند جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82 اور صفحہ نمبر 36 پر ابو سعید کی حدیث سے درج کیا ہے۔ بحیقی نے شیب الایمان میں، سعد بن منصور نے اپنی سنن میں، ابو نعیم نے اپنے حلیت میں، اور ابو یعلی نے اپنے سنن میں درج کیا۔ اب یہ یعلی جو ہے نا، یہ این لام چھوٹی بھی لگ رہا ہے اور لیلی بھی لگ رہا ہے، لام بھی لگ رہا ہے، ابو لیلی پتہ نہیں کیا ہے، چلیے دیکھتے شاید ہمیں آگے جا کے سمجھ میں آئے کہ انہوں نے اپنے سنن میں درج کیا ہے۔ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155 پر بھی یہ حدیث موجود ہے، ملاحظہ ہو حدیث نمبر 2585۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم پیج نمبر 306 پہ آ گئے، تو یہاں پر لکھا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ اسی جیسی ایک حدیث ابو ایوب انصاری کی بھی ہے خلافت عمر کے باب میں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بیعت توڑنے والوں، جادہ اعتدال سے باہر نکل جانے والوں اور دین سے خارج ہونے والوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، یہ جو لکھی ہے نا، اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ امام حاکم نے اس حدیث کو 2 طریقوں سے لکھا ہے، مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139 اور 141، تو یہ وہاں پہ ہمیں مل جائے گا۔ اچھا جی، اب ہم پھر دوبارہ چلتے ہیں کیونکہ ہم حاشیے سے واپس آ گئے ہیں۔
اس میں لکھا ہے کہ ایک حدیث جناب عمار سے منقول ہے جس میں یہ جملہ ہے. اب جملے کے ترجمہ یہ ہے انورٹڈ کاما میں کہ رسول نے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، عنقریب تم باغی گروہ سے جنگ کرو گے اور تم حق پر ہوگے. اس دن جو بھی تمہاری مدد نہ کرے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا. انورٹڈ کاما کلوز. جناب ابو ذر کی حدیث ہے جس میں یہ جملہ اب یہ جو جملہ ہے یہ انورٹڈ کاما میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو میرے بعد لوگوں سے تعویل قرآن میں قتال کرے گا جیسا کہ میں نے مشرکین سے اس کی تنزیل پر قتال کیا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اور اس کے بارے میں جہاں اوپر حضرت لکھا تھا اس کے اوپر ہم نے جا کے دیکھنا ہے. حاشیے میں یہاں لکھا ہے دلمی نے اس کی روایت کی ہے جیسا کہ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155 پر ہے. آگے پڑھتے ہیں. صفحہ ہم نے حاشیہ پڑھ لیا، اب صفحے پر آ گئے ہیں. لکھا ہے اور محمد بن عبداللہ بن ابی رافع نے اپنے دادا سے روایت کی ہے. ابو رافع کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب پھر انورٹڈ کاما میں ہے یہ، کہ اے ابو رافع، میرے بعد ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو علی علیہ السلام سے جنگ کرے گی. جو ان لوگوں سے جہاد کرے اس کا خدا پر حق ہے. جو شخص ہاتھ سے جہاد نہ کر سکے وہ زبان سے کرے، اور جو زبان سے نہ کر سکے وہ دل سے کرے. اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے جو ہم پڑھے لیتے ہیں. پیج نمبر ہم 308 پہ آ گئے ہیں. حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی نے کبیر میں اس کی روایت کی ہے جیسا کہ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155 پر مذکور ہے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا. اب اس کے بعد لکھا ہے کہ اخضر انصاری کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، کہ میں تنزیل قرآن کے متعلق قتال کرتا ہوں اور علی تعویل قرآن کے متعلق قتال کریں گے. انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابن ابی الاخضر ہیں. ابن مسکن نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان سے اس حدیث کی بطریق حارث بن حسیرت ان جابر الجنفی ان الامام الباقر ان ابی الامام زین العابدین ان الاخضر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کی ہے. ابن سکن کہتے ہیں کہ اخضر صحابہ میں مشہور نہیں اور ان کی حدیث کے اسناد میں تامل و نظر ہے. یہ تمام باتیں عسقلانی نے حالات اخضر میں اصحابہ کے اندر لکھی ہیں اور دار قطنی نے افراد میں اس حدیث کو لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کے تنہا راوی جابر جعفی ہیں اور دار قطنی ہیں. یہ ہم نے حاشیہ پڑھ لیا اور اب ہم حاشیے کے بعد آگے چل رہے ہیں. اور آگے ہم کیا چل رہے ہیں جی؟ مبارک ہو، ہم حدیث نمبر 40 پہ پہنچ گئے ہیں. واہ واہ واہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلیے ہم سب مل کے درود پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں حدیث نمبر 40 کا ترجمہ پڑھنے لگی ہوں. آپ بھی غور سے سنیے. لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اے علی علیہ السلام، میں تم سے بسبب نبوت بڑھ گیا، میرے بعد باب نبوت بند ہے اور تم لوگوں سے 7 چیزوں میں فوقیت رکھتے ہو. تم سب سے پہلے خدا پر ایمان لانے والے ہو، سب سے زیادہ خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والے ہو، اور رعیت رعین یہ میں سب سے زیادہ انصاف برتنے والے ہو، اور قضیوں قاف زواد یہ واو نون غنہ قضیوں میں تم ہی سب سے زیادہ بالغ نظر ہو. بلحاظ فضل و شرف خدا کے نزدیک تم ہی سب سے عظیم تر ہو. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں حاشیے میں بھی پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ ابو نعیم نے معاذ کی حیثیت سے اس کی روایت کی ہے اور اس کے بعد والی حدیث یعنی حدیث ابو سعید کو حلیہ ہے لام یہ ہے میں درج کیا ہے. اور یہ دونوں حدیثیں کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 156 پر موجود ہیں. چلیں جی، ہم نے حاشیہ پڑھ لیا. اب اس میں پیج پہ لکھا ہے کہ اور ابو سعید خضری سے مروی ہے. ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اچھا یہ بھی بتا دوں، ہم صفحہ نمبر 310 پہ آ گئے، نے فرمایا کہ اے علی، تمہیں 7 ایسی خصوصیات حاصل ہیں کہ کوئی شخص بھی ان میں سے کسی چیز میں تمہارے مقابلے پر آمادہ نہ ہوگا. تم سب سے پہلے خدا پر ایمان لائے ہو، سب سے زیادہ خدا کے وعدے کو پورا کرنے والے ہو، سب سے زیادہ امور خداوندی کو درست کرنے والے ہو، رعیت میں سب سے زیادہ مہربان، مقدمات میں سب سے زیادہ
علم کے حامل اور خدا کے نزدیک بلحاظ فضل و شرف سب سے عظیم ہو. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز. اور اب ہم جواب مکتوب کے آخری پیراگراف کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے شین. تو اس پیراگراف میں لکھا ہے کہ کہاں تک لکھا جائے یہ 40 حدیثیں درج کی گئی ہیں. ان جیسی بے حد و حساب حدیثیں سنن و صحاح میں موجود ہیں. سب کی سب اجتماعی طور پر ایک ہی مطلب پر دلالت کرتی ہیں. ان سب کا ماحصل بس ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت میں ثانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اس امت پر بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہی حکومت و اقتدار حاصل ہے جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں حاصل تھا. اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو معنن متواتر ہیں. ایک ہی مقصود ہے سب کا، اگرچہ لفظاً متواتر نہیں، الفاظ بدلے ہوئے ہیں. یہی آپ کے لیے مکمل حجت ہوں گی. شین. تو یوں جواب مکتوب ختم ہو گیا اور ہم پیج نمبر 311 پہ آ گئے ہیں جہاں پہ مکتوب نمبر اب ہم 25 پڑھیں گے. یہ مکتوب نمبر 25 کو ہم پڑھے لیتے ہیں جس میں جو کہ پیج 311 پہ میں نے جیسے بتایا اس کی ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کا اعتراف. لکھتے ہیں کہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں جتنی آیتیں اور حدیثیں وارد ہوئی ہیں اتنی کسی اور صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نہیں ہیں. اور اس کا حوالہ حاشیے میں دیا ہے کہ مستدرک صفحہ نمبر 107. اس کے بعد لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کتاب الہی کی آیات جتنی حضرت علی علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئیں اتنی کسی اور کے متعلق نہیں. اور اس کے بارے میں حاشیے میں حوالہ ہے کہ ابن عساکر اور دیگر ارباب سنن نے اس کی روایت کی ہے. اس کے بعد لکھا ہے پھر دوسری مرتبہ فرمایا. اور جب یہاں لکھا ہے دوسری مرتبہ فرمایا تو وہ اس کا حوالہ بھی حاشیے میں ہے کہ ابن عساکر نے اس کی روایت کی ہے. ہاں جی. تو پھر دوسری مرتبہ فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں. تیسری مرتبہ فرمایا. اب جو تیسری مرتبہ فرمایا اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی اور ابن ابی حاتم اور دیگر اصحاب سنن نے اس حدیث کو لکھا ہے. ابن حجر مکی نے اسے اور اس حدیث کے قبل جو 3 حدیثیں ہیں ان سب کو فصل 3 باب 9 صفحہ 76 پر سوائق محرقہ میں نقل کیا. یہ تو ہم نے پڑھ لیا. حاشیے میں ہم ہوئی ہیں. اور تیسری مرتبہ جو فرمایا اس کے بارے میں حاشیے میں پڑھ لیا لیکن آگے پڑھتے ہیں. اس پہ لکھا ہے کہ جس مقام پر خداوند عالم نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا وہاں راس و رئیس حضرت علی علیہ السلام ہی ہیں. یہ ہم پیج 312 پہ آ گئے ہیں. خداوند عالم نے اکثر و بیشتر مقامات پر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عطاب فرمایا مگر حضرت علی علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ اچھائی سے کیا. عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو علم میں پوری گہرائی حاصل تھی. آپ سب سے پہلے اسلام لائے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف آپ ہی کو حاصل ہوا. احادیث سمجھنے کی مکمل صلاحیت آپ ہی میں تھی. میدان جنگ میں بہادری و شجاعت حاصل تھی. بذل و عطا بے زال لام و عطا میں نظیر نہیں رکھتے تھے. اس کے بارے میں اب ہم پڑھے لیتے ہیں. لکھا ہے حاشیے میں کہ ابن عیاش سے اہل اخبار و اصحاب سنن نے نقل کیا ہے. سوائق محرقہ میں بھی موجود ہے اور اس کو ہم نے اب یہاں پہ پڑھ لیا. تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ بذل و عطا میں نظیر نہیں رکھتے تھے. تو اب ہم اس سے آگے اگلا پیراگراف بھی پڑھے لیتے ہیں. امام احمد بن حنبل سے علی علیہ السلام و معاویہ کے متعلق پوچھا گیا تو جواب دیا. اچھا اب یہاں پہ سامعین معاویہ کے اوپر حاشیے میں ہمیں جا کے دیکھنا ہے کہ معاویہ کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ سلفی نے تیوریات میں اس کی روایت کی ہے اور علامہ ابن حجر نے سوائق محرقہ میں نقل کیا ہے. آئیے ہم پھر دوبارہ سے اسی کو پڑھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے علی علیہ السلام و معاویہ کے متعلق پوچھا گیا تو جواب دیا کہ علی علیہ السلام کے بہت دشمن تھے. ان دشمنوں نے بڑی کوشش کی کہ علی علیہ السلام میں کوئی عیب نکل آئے لیکن ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب نہ ملا تو مجبوراً وہ ایک ایسے شخص کی طرف مائل ہوئے جس نے علی علیہ السلام سے جنگ و جدال کیا تھا. انہوں نے علی کی شان گھٹانے اور دنیا والوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے یہ چال چلی کہ اس کی بے انتہا مدح سرائیاں کی. اس
کی مدح میں خوب مبالغے کیے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس سے آگے لکھا ہے کہ قاضی اسماعیل، امام نسائی اور ابو علی نیشاپوری کے بارے میں نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ جیسا کہ ان حضرات سے مشہور ہے اور علامہ ابن حجر نے سوائق محرقہ باب 9 فصل ثانی صفحہ نمبر 72 پر نقل کیا ہے۔ اچھا جی، حاشیہ ہم نے پڑھ لیا، اب آگے دوبارہ میں وہیں سے شروع کر رہی ہوں کہ قاضی اسماعیل، امام نسائی اور ابو علی نیشاپوری وغیرہ نے کہا ہے کہ جس قدر صحیح اور عمدہ اسناد سے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں حدیثیں مروی ہیں، کسی صحابی کے بارے میں نہیں۔ ان سب باتوں میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، ہم بھی سب مانتے ہیں۔ کلام یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے آپ کو اپنا خلیفہ کب بنایا، یہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ احادیث و سنن جو آپ نے ذکر فرمائے بے شک صحیح ہیں اور ہماری معتبر کتابوں میں موجود ہیں، لیکن یہ آپ کی خلافت و امامت پر صریحی نصوص تو نہیں، یہ تو آپ کے خصائص پر مشتمل ہیں، آپ کے فضائل و کمالات کی جامع ہیں۔ اگلی ہیڈنگ لکھی ہے اور یہ مکتوب ختم کے نزدیک آ گیا ہے، آخری پیراگراف ہے، لیکن ہیڈنگ کیا ہے کہ فضائل مستلزم میں خلافت نہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم خود کہتے ہیں کہ آپ کے فضائل بے حد و حساب ہیں، دفتروں میں نہیں سما سکتے۔ ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ امیر المومنین ان تمام فضائل و مناقب کے اہل تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کے سزاوار تھے۔ یہ بھی درست ہے کہ ان احادیث و سنن میں آپ کے مستحق خلافت ہونے کی طرف اشارے بھی موجود ہیں، لیکن مستحق خلافت ہونے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیفہ و جانشین بنا دیا، اور یہاں پر سین لکھا ہے، اس کا مطلب کہ مکتوب ختم ہو گیا۔ اور اب ہم اس کے بعد ہم اس وقت پیج نمبر 313 پہ ہم نے یہ مکتوب ختم کیا ہے، اور آج کی اس آڈیو سے اجازت چاہتی ہوں۔ اب نیکسٹ آڈیو میں جواب مکتوب پڑھیں گے اور پیج نمبر 314 پہ ہم انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے۔ تو خدا حافظ، فی امان اللہ۔